لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے عنوان سے بیانات چل رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں 10واں بیان ہے۔ بیان کا عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں۔ ہر نبی کا وجود اپنی امت کے لیے رحمت ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا وجود مبارک سارے جہانوں، ساری امتوں، ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ دوسرے انبیاء میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرق ہے، ان کا وجود اپنی اپنی امت کے لیے رحمت، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی نبوت اور رسالت اور شریعت کی پہنچانے والی ڈیوٹی یہ اپنی اپنی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص خطے کے لیے تھے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پہنچانے والی ڈیوٹی سارے جہانوں کے لیے ہے۔ حضور کسی خاص خطے کے لیے نبی نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں، جبکہ اس سے پہلے نبی خاص قوم کے لیے نبی تھے، خاص خطے کے لیے نبی تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت
ہود کے متعلق فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ مدین والوں کے لیے حضرت شعیب نبی ہو کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کے لیے حضرت شعیب کو نبی بنا کے بھیجا۔ قوم سمود کے لیے حضرت صالح نبی تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے لیے ان کے بھائی حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے جہانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے کے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے نبی کیسے ہیں؟ اجمالاً عرض کر دوں کہ عالمین کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین اس کی جمع ہے، اس کے شروع میں الف لام بھی لگا ہے، جس کا معنی سارے کے سارے جہان ہے۔ عالم بڑے چار ہیں، عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ عالم ارواح سے مراد دنیا میں آنے سے پہلے کی انسان کی زندگی، وہ حالات اور واقعات جو کسی بھی پر دنیا میں آنے سے پہلے پیش آتے ہیں، وہ عالم ارواح ہے۔ عالم دنیا سے مراد وہ حالات اور واقعات جو انسان پر دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر موت تک پیش آتے ہیں۔ عالم دنیا سے مراد وہ حالات اور واقعات اور وقت جو کہ دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر موت تک ہے۔ عالم برزخ سے مراد وہ حالات اور واقعات اور وقت جو موت کے آثار کے ظاہر ہونے سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک ہے، قیامت کے دن کے قائم ہونے تک ہے، جی عالم برزخ ہے، اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ قیامت کی واقع ہونے کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک جو حالات و واقعات پیش آئے گی، اس کا نام عالم آخرت ہے۔ تو عالم بڑے چار ہوئے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے
عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، عالم آخرت میں بھی۔ عالم ارواح میں کیسے رحمت؟ بات یہ ہے، کسی بھی مخلوق کو جو وجود ملا ہے، یہ وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے طفیل ہے۔ اگر اس کائنات میں حضور نے نہ آنا ہوتا تو دنیا میں کوئی آتا ہی نہ جسم اور نہ روح۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ عالم ارواح میں رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے جسموں سے پہلے انسانوں کی روح کو پیدا کیا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ پاک نے تمام ارواح کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اب ارواح ساری موجود تھی، حضرت آدم کا دنیا کے آخری انسان تک۔ جب اللہ پاک نے یہ سوال کیا، اس سوال کا جواب کسی کے ذہن میں نہ تھا، سب لوگ حیرت میں پڑ گئے، ساری ارواح پریشان ہو گئی کہ کیا جواب دیں۔ اس کی ذہن میں جواب نہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آگے بڑھ کر جواب دیا، بلا، کیوں نہیں؟ واقعی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ سے جواب کو سن کر اور سیکھ کر پھر ساری کی ساری انسانیت نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عالم ارواح میں رحمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر آپ آگے بڑھ کر جواب نہ دیتے تو ساری کی ساری انسانیت کو اس سوال کا جواب نہ ملتا۔ تو حضور عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں رحمت۔ اس دنیا میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے، موت تک کا جو وقت یہ عالم دنیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں بعد میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں رحمت کیسے، میں مختصراً عرض کروں کہ عالم دنیا میں رحمت اس طرح کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، اس طرح پہلے میں نے عرض کیا، تو کائنات میں کسی کو وجود ہی نہ ملتا۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، کسی نبی کو نہ بھیجتے، کسی نبی کو نبوت نہ ملتی۔ آپ انبیاء میں سب کے سردار ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ کے طفیل باقی نبیوں کو نبوت عطا کی۔
بھیجنا تھا اس کائنات میں نبی بنا کر، 1,24,000 آپ سے پہلے بھیجے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ آتے، اس کائنات کو ہدایت نہ ملتی، ساری کی ساری دنیا بے ہدایتی ہوتی۔ ہم دیکھ لیں کہ جس خطے پہ رہتے اس خطے کا نام ہندوستان ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ ہندو تھے، ہمارے آباء و اجداد میں لوگ ہندو تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر لوگوں کو رب کی پہچان کروائی، توحید سمجھائی، تو دنیا کو ہدایت ملی۔ ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، مگر نہ اصل میں یہ خطہ جو ہندوستان ہے یہاں کے رہنے والے لوگ سارے ہندو ہیں۔ آپ تشریف نہ لاتے، آپ لوگوں کی رہنمائی نہ کرتے، ہم بھی ہندو گھرانے میں سے ایک فرد ہوتے، ہمارا گھرانہ بھی ہندو ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساری کی ساری انسانیت کو اپنے ہدایت کی طرف بلایا۔ تو ہدایت دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملی، رب کی پہچان حاصل ہوئی، توحید اور شرک میں فرق سامنے آیا، اہل ایمان نے توحید کو اختیار کیا اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ عالم دنیا میں رحمت ہے، عالم برزخ میں رحمت، عالم برزخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ میں نے عرض کیا برزخ سے مراد وہ حالات اور واقعات جو انسان پر موت کے وقت سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں جو رحمت ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، تو قبر میں وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے، اور وہ آ کر اس فوت ہونے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اطلاع دی کہ قبر میں یہ سوال ہونے ہیں، ان سوالوں کی تیاری کر لو۔ تو جو مومن آپ پر ایمان لائے، جب قبر میں ان سے پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ پوچھا جاتا ہے من نبیک کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے برزخ کی رحمت کہ آپ نے انسانیت کو ایک جو قبر میں سوال ہونے ہیں، برزخ میں سوال ہونے ہیں، ان سوالوں کے جوابات سمجھا دیے، ان کی تیاری کر لو۔ اب عالم برزخ میں رحمت، بعض روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب سوال ہوگا قبر میں، پوچھا جائے گا کہ تو اس شخصیت کے متعلق کیا کہتا ہے؟ غالباً الفاظ ما كنت تقول في هذا الرجل، کہ تو اس شخصیت کے متعلق کیا کہتا تھا؟ اب یہ پوچھا جائے گا۔ اب ایک
طرف ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فوت ہونے والے شخص کی قبر میں رہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ قبر میں پڑے ہوئے انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں تک تو پردے ہٹا دی جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سامنے کر دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما كنت تقول في هذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تمہارا کیا خیالات تھے؟ اب جو بندہ مومن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجود مبارک کی برکت سے بندہ عالم برزخ کے امتحان سے بچ جاتا ہے. تو یہ عالم برزخ کا رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عالم آخرت میں رحمت ہے. عالم آخرت میں رحمت کیسے ہے؟ تفصیلات تو بہت ہیں، ایک چھوٹے سے کام میں کیا وضاحت ہو، میں سرگرم کرتا ہوں. عالم برزخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، پھر عالم آخرت میں بھی رحمت. عالم آخرت میں رحمت اس طرح جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد میدان حشر لگے گا، ساری کی ساری انسانیت یہ میدان حشر میں جمع ہوگی حساب و کتاب کے لیے. تو ایک لمبا وقت گزرے گا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا بنے گا ہمارا، پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے. ہر بندہ پریشان ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، سود انتہائی قریب ہوگا. ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی فیض اپنے جرم کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور ایک حساب و کتاب کا ہونا یہ ایک الگ پریشانی، اور حساب و کتاب کا جلدی شروع نہ ہونا ایک الگ پریشانی. تو اب لوگ جب پسینے میں ڈوبے ہوں گے پریشان ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے تو چلو کچھ نہ کچھ امید پیدا ہو جائے کوئی صاحب میں اللہ کی رحمت سے نکل جائیں گے. شروع تو ہو بہت مشقت والا دن ہوگا اور لوگ پریشانی کی حالت میں مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ پاک سے سفارش کریں ہماری حساب و کتاب شروع ہو جائے. ہر نبی عذر کرے گا، معذرت کرے گا کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ. مختلف انبیاء کے پاس بھیجیں گے اور آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوگا، لوگ جائیں گے اور ان کے پاس جائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب اولاد سفارش سے معذرت کریں گے. آخر کار لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں، حساب و کتاب شروع ہو، بڑی پریشانی ہے، بڑی گرمی ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں کہ حساب و کتاب شروع. اب یہاں رحمت کا اظہار ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ پاک سے سجدے میں گریں گے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے فرمائیں گے کہ اس سے پہلے خود حضور نے ایسے الفاظ سے اللہ پاک کی حمد و ثنا نہ کی ہوگی. سجدے میں گر جائیں گے اور لمبا سجدہ کریں گے، اللہ پاک کی خوب حمد و ثنا سجدے میں کریں گے. تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا محمد ارفع راسک
اے محمد اپنے سر کو اٹھائے، سر توتا، سر توتا، مانگیے آپ کو جو مانگے کہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ساری انسانیت کے لیے عالم آخرت میں رحمت۔ دو انسانوں کا کام شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور آدم سے لے کر مختلف انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن انبیاء عذر کریں گے، معذرت کریں گے، ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ سفارش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپ کی سفارش کی برکت سے اللہ پاک حساب و کتاب کو شروع فرمائیں گے۔ یہ عالم آخرت میں رحمت، یہ ہے عالم آخرت میں رحمت، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ساری کے ساری انسانیت کے لیے رحمت۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود عالم ارواح میں رحمت، آپ کا وجود عالم دنیا میں رحمت، آپ کا وجود عالم برزخ میں رحمت، آپ کا وجود عالم آخرت میں رحمت۔ ایمان والوں کے لیے اس کا اظہار حوض کوثر پر بھی ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پر لائیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی عالم آخرت میں رحمت کا اظہار ہوگا۔ خیر بات بہت لمبی ہے، تفصیل بڑی ہے۔ عالم دنیا میں آپ سلط کی ذات پہ سلامت ہے، اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں، قدر تفصیل سے، اگر جیسا آپ کو نہیں ہو سکتا۔ عالم دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اجمالی میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یہ کائنات وجود میں آئی، اس کائنات کو ہدایت ملی۔ اب آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر پوری انسانیت پر حجت عام کر دی۔ ساری کی ساری انسانیت کو ہدایت کے ایسے رہنما اصول بتائے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور انسان کی کوئی حالت بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ دیکھیں ایک انسان کے ایمان کی کیا حالت ہونی چاہیے، ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے لوگوں کو انسانیت کو دکھا دیا کہ ایک انسان کا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے، مشکلات آئیں تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ساری کی ساری یہ مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفوں نے پروپیگنڈے کیے، سازشیں کی، الزامات لگائے، گالی گلوچ کیا، ہر طریقے سے حضور کو ستایا گیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانی ہے، لوگوں کو توحید سمجھانی ہے،
انسانیت کو بتلانا کہ ایمان اور کفر کیا ہے، انسانیت کو بتلانا توحید اور شرک کیا ہے، اور اس مقصد کے پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور لوگوں کو بتا دیا، انسانوں کو بتا دیا کہ ایمان اور اس کی تبلیغ کے سامنے دنیا کی کسی کوئی مشکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان نے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو وہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے خود اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، یہ انسانیت کی راہ۔ پھر اخلاق، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھے، جیسے اخلاق سے پیش آئے، موافق تو موافق، مخالف کی تعریف کی بغیر نہ رہ سکے کہ ایسے اچھے اخلاق یہ اسی شخص کی ہو سکتے جو دنیا کا رہنما ہو۔ کتنا بڑا مخالف کیوں نہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس سے انتقام لینے کے پیچھے نہیں پڑے، اپنی صلاحیتیں انتقام لینے کے لیے خرچ نہیں کی۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، اور آپ نے اچھے اخلاق اپنے معافر دوستوں احباب کے ساتھ اختیار کیے، مخالفوں کے ساتھ بھی، جہاں تک کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کی ذات کو دوسروں کے لیے تو نمونہ کی پیش کرنا۔ اللہ پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اب یہ انسانیت کی بھی رحمت ہے، آپ نے خود اپنے اخلاق پیش کیے۔ دیکھیں جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی ساری کی ساری زندگی اگر ہم اس کو غور کریں تو اس سے بات سمجھ آتی ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو جس ذاتی سے بھی دیکھیں تو وہ انسانیت کے لیے اور کیا ساری مخلوقات کے لیے رحمت نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے جانور کے حقوق تک کی بات کی ہے، جانوروں کے حقوق تک کی بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور میری خدمت کم کرتا ہے، چارہ وغیرہ کم ڈالتا ہے۔ تو آپ نے مالک کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس سے اتنا کام ہے جس کی بات کرا، اور اس کے کھانے پینے میں کمی نہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ چھوٹا پرندہ اور فاخت آئے، بلبل آپ کے پاس آئے، آ کر پھڑ پھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مجلس سے پوچھا کہ یہ شکایت کر رہی ہے، کسی نے اس کے بچے کو اٹھا لیا ہے، اسے چھین لیا ہے، کون ہے جس نے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی، اس کے بچے واپس کرو۔ چنانچہ حاضرین میں سے انہوں نے کہا جی میں نے اٹھا لیے تھے، ہم نے واپس کیا۔ یہ جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے۔ کتنے اونٹ ذبح کیے؟
کرنا ہوگا تو پورے 4-5 مہینے اکٹھے کرتے وہ پتہ چلتا روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ذبح کر کے وہ خود آ کر اپنی گردنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری کی جگہ کر کے ایسے نیچے ہو چلے جاتے آ رہے تھے بات ہم نے حضور کیا تو قربان ہوتے یہ جانوروں کی بھی رحمت ہے بڑی مثال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس غلاموں کے لیے رحمت یہ غلام اور ڈاؤنی کا سفر اسلام کا نہیں ہے. اسلام کے آنے سے پہلے لوگ جنگل میں دوسروں کے مخالفوں کے لوگوں کو پکڑ لیتے مردوں عورتوں کو اور اپنا غلام بنا دیتے تھے. اسلام نے اس نظام کو باقی رکھا تاکہ ڈسپلن زیادہ معاشرے کا درم برم نہ ہو. تو غلام لوگوں نے سفر اسلام میں پیش نہیں کیا. اسلام پہلے سے پہلے تھا لیکن اسلام نے اس نظام کی اصلاح کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کی بات کی. غلاموں کے لیے رحمت ہے بلکہ غلاموں پر اتنا زیادہ بوجھ ان کے مالک ڈالتے تھے کہ بیچاروں کو کام کرنے والی مشین بنے ہوتے نہ ان کو وقت میں کھانا دیتے تھے نہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیتے تھے نہ ان کی اور کپڑے وغیرہ بنیادی ضروریات پوری کرتے تھے. ظلم ہوتا تھا دن رات ان پر ظلم ہوتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غلاموں کے لیے رحمت بن گئی. آپ نے فرمایا نہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غلام سے اتنا کام جس کو کر دیا. تو فرمایا جس کسی نے اپنے پاس غلام رکھنا ہے تو جو خود کھاتا ہے وہی اپنے غلام کو کھلائے اور جو خود کپڑے پہنتا ہے اپنے غلام کو ایسے کپڑے پہنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی زیادہ ترغیب دی اور اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی کا اعلان کیا اور جنت کے وعدے فرمائے. یہ غلاموں کی نعمت. آپ دیکھ لیں کتنے جرم ہم کرتے ہیں ان جرائم میں سے کتنے کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر نے قسم کھا لی اور قسم توڑ دی تو کفارہ غلام آزاد کرو. ایک بندہ اس نے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا قتل خطا ہو گیا تو کفارہ غلام کو آزاد کرو. کسی نے زہار کیا زہار کا مطلب نہیں کہ اپنی بیوی ہے اس کو آپ نے اگر اس طرح اس نے حرام کر دیا اس نے کہا کہ تم میری ماں کی طرح میری بہن کی طرح ہے یعنی اس طرح میری ماں بہن میں بھی حرام ہے میں اس سے باشد اور جنس تعلقات قیام سے تو بھی نصیح ہے. اب اگر اس کو بعد پچھتاوا ہے اس کام کے تو اسے کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی اتنی ترغیب دی اور خود بھی ماشاءاللہ اتنے غلام آزاد کیا. آپ کے اہل و عیال نے اتنے غلام آزاد کیے کہ تاریخ کتابیں بھری پڑی. غلاموں کے لیے رحمت ہے. صحابہ کرام کو آپ نے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ اپنے کسی غلام پر اس کو دیکھتے کہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے. تو وہ غلام تھا نا وہ جب دیکھتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں مسجد میں تو وہ آ کر دے دیا کر نماز شروع کر دیتے تھے. یہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہمیں آزاد کر دیں. کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ پڑھا کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں غلام. آپ فرمائیں کہ ہم اس طرح آزاد کرتے رہیں گے جو اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دے گا ہم اسے دھوکے میں آ جائیں گے. یہ اسلام ہے. غلام کا معاشرے میں مقام بھی تھا. معاشرے میں مقام سب سے گھٹیا ترین اگر وہ بندہ شمار ہوتا تھا معاشرے کے اندر تو وہ غلام تھا. اسے کسی خاندان میں کسی شعبے میں کسی ادارے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی. لیکن اسلام نے غلاموں کو ایسی
عزت دی لوگوں کے لیے جو ہے وہ وقت حرکت بن گئی. لوگ حیران رہ گئے کہ اس دین میں غلاموں کا اتنا بڑا مقام ہے. جو صحابہ کرام غلام تھے اور ان کو آزاد کیا گیا, تو ان کو آزاد کیا گیا, اور دوسرا ان کو اس طرح عزت دی گئی کہ لوگ حیران ہو گئے. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور غلام تھے. ہاں جی, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو خرید کر آزاد کیا تھا. تو اب وہ جن کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا تھا کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا, تکتی ریت پر گھسیٹا جاتا, انگاروں پر آپ کو اٹھایا جاتا, بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھا جاتا, ایسے ظلم ہو رہے تھے. ہاں جی, اسلام میں آئے تو ہاں جی اب ان کو سیدنا بلال کہا جانے لگا. کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کو؟ سیدنا بلال. سیدنا کا مطلب ہمارے آقا. غلام کیا بن گئے؟ آقا بن گئے. یہ ہے رحمت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غلاموں کے لیے. ہاں جی, جب مکہ فتح ہوا سارے صحابہ کرام خوش تھے اور چاہتے کہ حضور آج ہمیں کہیں گے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے کے اذان دو. آپ نے فرمایا کہاں بلال؟ بلال کو بلاؤ, اسے کوئی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے کے اذان دو. اب جب یہ اعزاز غلام کو مل رہا ہے, سیدنا بلال. اور آپ کو برس کرو, یہ جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے محدثین صحابہ کرام میں, تابعین میں, تابعین میں بڑے بڑے محدثین جو ملیں گے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں, بخاری شریف, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ وغیرہ جو ایک بڑی کتابیں ہیں, جتنے محدثین ہیں بڑے بڑے علماء سارے سارے اسلام میں ایسے دین کہ ہاں جی وہ دیکھیں اسلام ہم سے پہلے غلاموں کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا. وہ کہتے تھے لوگ یہ غلام کو اس کو تعلیم کی ضرورت کیا ہے, یہ تو میرے بلڈ پر ملازم ہے, تو لہٰذا یہ تو میرے قوم کی خاک ہے, اس کو کیا تعلیم کروانی ہے. اسلام نے یہ غلاموں کو عزت دی اور ان کی تعلیم پر اقتدام بھی کیا, جہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین بن گئے, بڑے بڑے دنیا کے استاد بن گئے. ایک محدث نے مجھے سے پوچھا, یار مجھے بتاؤ مکہ کا سب سے بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا. میں کہا مدینے کا بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا. کہا یمن کا بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا. انہوں نے کہا کوفہ کا بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا. کہا بصرہ کا بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا. اور کہا کہ بتائیے شام کا بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے غلام کا نام لیا. جب اس طرح پوچھتے گئے تو یہ جو جواب سننے والے تھے یہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ سوچ کر میں کوئی آزاد بندہ بھی بڑا محدث ہے کہ سارے معلومی. اسلام نے غلاموں کو عزت دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عزت دی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کی طرف ہمیں عمر ارسلناک رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. دیکھیں انسانوں کے کوئی طبقہ ایسا نہیں جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول وضع نہیں کیے, ایسی رہنمائی کی امت کی کہ لوگ کو عزت مل جائے. اس معاشرے کے اندر ماں کی کوئی عزت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے, یعنی نبوت سے پہلے ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کے بچے یعنی اپنی ماں کو بچے وہ بطور مال سمجھ کر وہ بیچ دیا کرتے تھے. وہ ماں کو بیچ دیا, یہ ماں کی عزت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ماں کے لیے رحمت اور فرمایا ماں کو عزت ہے, جنت ماں ہی کا ہوتا ہے اعلان کیا. صحابی آئے نا, آ کر پوچھا حضور مجھے بتائیں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ میں تمہاری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد حق کس کا؟ میں تمہاری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد حق کس کا؟ میں تمہاری ماں کا. چوتھی بار میں تمہارے باپ کا. یہ باپ کا حق تو سارے سمجھتے تھے, ماں کا حق نہیں سمجھتے تھے, اس لیے ماں کے حق کو سمجھا دیں کہ تیمت پہ ایسا کرنا. تو یہ ماں کے لیے رحمت ہے.
فوت ہو جاتا تو اس عورت کو جو بیوہ تھی اس پر اتنا ظلم ہوتا، ایک تو اس کو بطور مال سمجھ کر بھیج دیا جاتا، اور دوسرا 1 سال تک اس کو ایک کمرے میں بند رکھا جاتا، وہ اس کمرے سے نکل نہیں سکتی تھی، اس بیچاری کو صاف ستھرا ہونے کی، نہانے کی وہ اجازت نہیں تھی، بدبو اور تعفن سے بیچاری جو ہے وہ خود اپنے آپ سے فکر کرنے لگتی، اتنی اس حالت اس کی ابتر تھی، اور آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، لوگ معاشرے میں جو ہے وہ بہت شادی کرنا عجیب سمجھتے تھے اور ایک قسم کا عیب سمجھتے تھے۔ یہ جہالت آج بھی ہمارے ہمسایہ اور ہندوستان میں موجود ہے۔ ہندوستان میں ایک رسم ہے، سکتی کی رسم کہتے ہیں، سکتی کی رسم، کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ عورت بعد میں خود اپنے آپ کو زندہ جلا لیتی ہے۔ ہندوؤں کے ہم آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، کبھی ودوا ہو گئی، ودوا کا جو ہے آگے نکاح نہیں کرنا، اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور 1 سال تک اس کو بند رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ کیا ہے، بالکل ایک جس کا خاوند فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، وہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اپنا نیا گھر بسانا چاہے اس کو بڑی اجازت ہے۔ اس قسم کے ظلم کا راستہ بند کیا، طلاق ہو جائے تو 3 ماہ کی عدت، 3 حیض عدت، اور خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن عدت، اگر وہ امید سے ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اسی کو عدت ختم، اب وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو کرے۔ معاشرے میں مرد ہے یا عورت، اس کا خاوند عورت کا فوت ہو جائے یا خاوند کی بیوی فوت ہو جائے، اگر نکاح کرو وہ انکحوا الايام منکم، بچوں کے ساتھ بے نکاح ہیں ڈاکٹر وغیرہ یہ بولا یہ نکاح کر دیا کرو، انکحوا الايام منکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹی کی کیا رحمت کیا ہے، بیٹی کے لیے لوگ معاشرے میں بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیٹیوں کا بھی ظلم ہو رہا تھا، جس کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ قبر میں زندہ دفن کر دیتا، ہاں جی، اور اس کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھتا، اور اگر کسی کو یہ اطلاع لگے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور مارے پریشانی کو چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس جرم کو بیان کیا کہ جرم کو وَإِذَا حُشِرَ آدَمُ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا كَظِيمًا، کہ بیٹی پر ظلم ہو رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بیٹی کے ساتھ میں ہاتھ رکھا، بیٹی کے حقوق کو بیان کیا اور بیٹی کی پرورش پر جنتی خوشخبریاں سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کو دین سے راستہ کرے، ان کا نکاح کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو میں بیٹیوں کو دے سکتے اور اربوں کی ہاں کیا عام انسان میں عورت آج کہتے ہیں مگر اپنی عورت کو عزت دی ہے، مگر اپنی عورت کو ذلیل کیا ہے، یعنی موضوع نہیں، عورت کا حصہ حضور نبی کے رسول تشریف لائے، آپ نے ہر عورت کو عزت دی، ماں تو تب عزت دی، بیوی تو تب عزت دی، بیٹی تو تب عزت دی، بہن تو تب عزت دی آپ نے، اور لیکن ان خواتین کی وراثت کے اندر حقوق کو بیان کیا۔ معاشرے میں عورت کے لیے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی بندہ فوت جاتا نہ ماں کو حصہ ملتا تھا، نہ بیٹی کو حصہ ملتا تھا، نہ بہن کو حصہ ملتا تھا، اور نہ بیوی کو حصہ ملتا تھا، لیکن اسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وراثت میں ماں کا حصہ بھی بیان کیا، بیٹی کا حصہ بھی بیان کیا، بہن کا حصہ بھی بیان کیا، بہن کا حصہ بھی بیان کیا۔ تو یہ
حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جو ذرا غور کرتے جائیں کہ ساری کے ساری انسان کی رحمت کیسے آپ نے ایسے جو ہے وہ رہنمائی کے اصول بتلائے، انسانیت کو ایسی آپ نے جو ہے وہ لائن دی کہ مستقبل کے اندر ان کے اس پہ چلیں تو ان کے راہ میں روشن تاجر کے لیے رحمت، تاجر لوگ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن کاروبار کے جو جھوٹ فراڈ دھوکہ اور دوسروں کا مال کھانا ہے اس کو اپنے لیے نجائز نہیں سمجھتے تھے، جس کا چاہتے کرے لوگ بھاگ جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ بھی ناجائز کسی کا کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کسی کی اجازت کے بغیر ایک لقمہ بھی اس کا نہیں کھانا، ایک لقمہ بھی کسی کا نہیں کھانا۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مال کا تحفظ کیا۔ یہ جو آج کل ہمارے چلے ہیں نظام، یہ سوشلزم، ہاں جی کمیونزم، یہ مزدور کے ملک کے نام پہ کھڑے روٹی کپڑے دکان کے نام پہ اصل میں اسلام دشمن بناتے ہیں۔ اور جو مزدور کے ملک اسلام نے بیان کی اس پر بیان کی سرمایہ دار کے کاروبار کا اپنے مال کی زکات دے، ان کو دیتے ہیں پورا باپ دے دیے۔ معاشرے میں جو اپنا غربا ہیں ان کو زکات مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو بھائی ان کو زکات دی جائے، صدقہ سے سپورٹ کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بہت ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے گھر والوں کی آتے ہوئے تھی کہ جو آپ کے پاس آتا صدقہ کرنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے اپنی بیویوں کو، امت کی ماں کو ان کا خرچہ سال کا ایڈوانس دینے کرتے تھے، لیکن وہ ایسی سبھی تھی جو ان کے پاس آتا تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ ہاں جی یہ کس کو صدقہ کرنا؟ غربا کے لیے کرنا۔ ہاں جی غریب کسی بھی حال میں کو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ صدقات کی ترغیب دی ہے۔ یہ صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو، صدقہ دو۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہے اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اس روزی میں سے جو ہم نے ان پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ غریب کے لیے رحمت، مالدار کے لیے رحمت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تقدس کہ آپ نے حق نہیں دیا کوئی بندہ کسی روٹی کپڑے مکان کے عنوان کو اختیار کر کے کسی سرمایہ دار کی ویکتی کو واپس لگا دے، ایسا نہیں۔ سرمایہ دار کا ہے تم سرمایہ اپنا رکھو، حلال و حرام کی تمیز کرو، حلال کماؤ، حرام سے بچو اور اپنے مال کی زکات دو۔ تمہارا مال تمہارا، کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں۔ اور غریب کو اپنے بیان کیے مالدار و مال کی زکات دو، غربا کو دو، اور غربا جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ان کے گھر کا ڈسپلن چلے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے لیے رحمت، کوئی طبقہ ایسا نہیں جس کے لیے آپ نے ایسے رہنما اصول بتائے ہوں کہ وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشہور ہو۔ اس لیے میری بھائی میرے دوست عزیزوں ٹائم ہو گیا تو عنوان تو بہت وسیع تھا۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو حضور کا وجود سارے جہانوں کے لیے رحمت، عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم آخرت میں بھی رحمت، اور زندگی کے ہر شعبے میں رحمت، ہر انسان کے لیے رحمت، مرد کے لیے رحمت اور عورت کے لیے رحمت، انسان کے لیے رحمت، چرند کے لیے رحمت۔ آپ نے تو ساری ساری مخلوقات کو بیان کیا، کوئی کسی کا حق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر عمل کرنے کی